بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوالات کر رہے ہیں، چونکہ عید کی نماز سال میں ایک دو بار آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے آپ کو مکمل طریقہ بتاؤ۔ آپ عید کی نماز سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ عید کی نماز میں آپ سے غلطیاں نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کیسی کرنی ہے؟ 2 رکعت عید الفطر کی واجب کی نیت کریں کہ چونکہ یہ جو عید کی نماز ہے یہ فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں، بلکہ یہ واجب ہے۔ واجب فرض کے درجے میں ہوتا ہے، یعنی فرض جس طریقے سے نمازی فرض جو ہے نماز اس کو چھوڑنا گناہ کا عمل ہے، تو اسی طریقے سے واجب نماز اس کا چھوڑنا بھی گناہ کا عمل ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ نیت کریں واجب کی 2 رکعت کی اور 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، چونکہ اس میں 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہے تو آپ اس کی بھی نیت کریں، اور یہ جو 6 زائد تکبیرات ہے اس کا کہنا بھی واجب ہے۔ تو جب آپ نے نیت کی، اگر آپ نے زبان سے نیت نہ بھی کی تو صرف دل سے نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنا ہے اور پھر خاموش رہنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر میں۔ پھر تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ اور قرات کرے گا، اور قرات کے بعد رکعت مکمل کرے گا۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت کے شروع میں تکبیرات نہیں کہیں گے، بلکہ سورۃ الفاتحہ اور قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ تو پھر رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے، 3 مرتبہ ایسے کرنا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ امام صاحب رکوع میں جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز اس طریقے سے مکمل کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص بیچ میں آ جائے نماز کے بیچ میں، یعنی کہ شروع میں تکبیرات اس کو وہ شامل نہیں رہا اور پہلی رکعت کے درمیان میں آ گیا، امام قرات کر رہا ہے، تو اس وقت پھر مقتدی کیا کرے گا؟ تو اس وقت ہی کڑے کڑے جو ہے وہ تکبیرات کہے۔ امام صاحب اپنے قرات کریں گے، لیکن چونکہ یہ تکبیرات کہنا یہ واجب ہے تو لہٰذا کڑے کڑے تکبیرات کہے، بھلے ہاتھ باندھے رہے، ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ باندھ کے رکھے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار یہ کہے۔ اگر رکوع میں جو ہے وہ آپ نے امام کو پایا، یعنی آپ کی رکعت جانے والی تھی اور رکوع میں آپ نے رکعت کو پا لیا، تو آپ رکوع میں چونکہ آپ کی 3 تکبیرات رہ گئی تو آپ رکوع میں ہی وہ 3 تکبیرات جو زائد تکبیرات ہے وہ واجب ہے، وہ رکوع میں ہی پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ نماز ادا کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔